تسبیح پھری تیرا دل نہ پھریا تسبیح پھری میں تہاڈی آواز سننا چاہنا میں خاموش ہاں کوئی آواز نہیں تہاڈے پلے پڑھو ذرا ذوق نال ماشاءاللہ سبحان اللہ تسبیح ادھر بھی آواز آوے اور تسبیح پھری تیرا دل نہ پھریا تیرا دل نہ پھریا تسبیح پھری پڑھو ذوق نہ میری آواز سن کے مست نہ ہو پڑھو ذوق نہ تسبیح پھری تیرا دل نہ پھریا تیرا دل نہ پھریا تسبیح پھری تیرا دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑاں حجاں مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑاں حجاں دشمن احمد پہ شدتی کیجئے ملحدوں کی کیا مربتی کیجئے مثل فارس ہوں زلزلے نجد میں مثل فارس نجد میں ہوں زلزلے ذکر آیات ولادتی کیجئے ذکر آیات ولادتی کیجئے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل اب آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں گے یا رسول اللہ کی یا مسجد گونجا یا رسول اللہ کی کثرتی کیجئے نہایت ہی واجب الاحترام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں کہ آپ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
بارگاہ میں حاضری کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور میرے ساتھ آج کی محفل کے مہمان خصوصی عاشق رسول، خادم اولیاء اور خادم خاص آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی، میری مراد جناب محترم ملک محمد اشرف صاحب نقیبی، آپ تشریف فرما ہے میرے ساتھ۔ آپ بڑی اپنی گناہ گو مصروفیت سے ٹائم نکال کے تشریف لائے، اللہ ان کو بھی آپ سبھی کو جزا عطا فرمائے۔ تو آپ کے سامنے جو میں نے سورۃ السجدہ سے چند الفاظ تلاوت کیے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ وہ لوگ راتوں کو جاگ کر اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، یدعون ربہم، اور وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، خوفا و طمعا و مما رزقناہم ینفقون، وہ اللہ کو خوف سے بھی پکارتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں امید رکھتے ہوئے بھی پکارتے ہیں، اور اللہ نے جو ان کو رزق دے رکھا ہے وہ اس سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے جو اس کو راتوں کو جاگ کر یاد کرتے ہیں، اور جو اللہ کو رات کو جاگ کر یاد کرتا ہے نا، قرآن اور حدیث میں اگر ان کی عظمت کو بیان کیا جائے، جو راتوں کو جاگتے ہیں یعنی سوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، عن المضاجع کا مطلب یہ ہے وہ بستروں سے الگ ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ بستر ان کے پیچھے ہوتے ہیں لیکن وہ بستروں کو چھوڑ کر پھر نماز تہجد پڑھتے ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے فتحجد بہی نافلۃ لک، کہ محبوب ہم نے تہجد آپ کے لیے فرض کر رکھی ہے، امت کے لیے نہیں۔ امت اگر اس تہجد کو پڑھے تو اس کو بڑے درجے ملتے ہیں، لیکن سرکار پر اللہ نے یہ تہجد فرض کر رکھی تھی۔ تو جو قرآن اور حدیث میں اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے، اللہ ان کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے، اور جو راتوں کو جاگ کر نفلی عبادت کرتے ہیں وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ متقی بنتے ہیں، وہ پھر صرف عبادت کے اعتبار سے نہیں متقی بنتے، ان کو اللہ جو رزق دیتا ہے وہ اس رزق سے پھر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ آپ وہ لوگ ہیں یا رسول جو رات کو جاگتا ہے نا، جہنم کی آگ اس پر ٹھنڈی ہو جاتی ہے، بلکہ اس کی عبادت سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور وہ جنت الفردوس کا حقدار بن جاتا ہے۔ عبادت و ریاضت جتنی بھی بندہ کر لے، دیکھو نا کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہیں اس عبادت کی قبولیت کے لیے۔ حضرت معاذ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعملی یدخلنی الجنۃ ویباعدنی من النار۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیں، ایسے عمل کی خبر دیں کہ جب میں وہ عمل کروں تو وہ عمل مجھ کو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ ایک عمل ایسا۔ اب سرکار نے عمل بتایا، قال لقد سالت عن امر عظیم،
تو سرکار فرمانے لگے اے میرے پیارے غلام معاذ، تو نے بہت بڑا سوال کر دیا ہے، بہت بڑے سوال کے بارے میں تو نے پوچھا، بہت بڑا سوال کیا ہے۔ اب جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں لقد سالتا عن امر عظیم، کہ تو نے بہت بڑا سوال کیا ہے، بہت بڑے حکم کے بارے میں پوچھا ہے، تو آپ بتائیں ذرا وہ پھر کتنا بڑا حکم ہوگا، کتنا بڑا سوال ہوگا جس کو حضور نے فرمایا کہ بہت بڑا سوال کر دیا ہے۔ لیکن سرکار ساتھ فرماتے وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، لیکن اے معاذ تو نے بہت بڑا سوال کر دیا ہے، بہت بڑے حکم کے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے، بہت سخت، اس پر عمل کرنا بھی بڑا سخت ہے، اس کو اپنانا بھی بڑا سخت ہے، لیکن اللہ عز و جل جس پر اس امر کو، اس حکم کو آسان فرما دے اس پر آسان ہو جاتا ہے۔ تو سرکار نے سب سے پہلے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، نماز کو قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر، وتصوم رمضان، جب رمضان تشریف لے آئے تو اس کے روزے رکھ، وتحج البیت، اور اللہ کے گھر کا حج کر، کعبہ کا حج کر۔ تو ثم قال، پھر سرکار فرماتے ہیں ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر، پھر سرکار فرماتے ہیں اے معاذ، نماز کی پابندی کرنے کے بعد اور زکوٰۃ دینے کے ساتھ ساتھ، روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ، حج بیت اللہ شریف کرنے کے ساتھ ساتھ، یہ بڑے عمل ہیں جو ان عملوں کو اپنا لیتا ہے یقیناً خدا اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اے معاذ، میں تم سے اس سے بھی بہتر دروازے پر نہ لے جاؤں، وہ بہتر دروازہ کون سا ہے؟ قال الا ادلک علی ابواب الخیر، اے معاذ اس سے بھی بہتر دروازہ نہ بتا دوں؟ معاذ عرض کرتے ہیں حضور اس سے بہتر دروازہ بتا دو تو پھر اور کیا چاہیے؟ سرکار فرماتے ہیں الصوم جنۃ والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ النار کما یطفئ الماء النار۔ حضور فرماتے ہیں نماز، روزہ، حج، صدقہ و خیرات یہ بھی بڑے ضروری عمل ہیں، لیکن ان کی فضیلت اور اس سے بہتر دروازہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے روزے کو ڈھال بنا دیا ہے۔ صدقہ اس کی اتنی فضیلت ہے، صدقہ تیری خطاؤں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی جلتی ہوئی آگ پر ڈالا جائے تو آگ کے شعلے کو جیسے پانی بجھا دیتا ہے، ایسے تیرا صدقہ تیرے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صدقے کی کتنی فضیلت ہے۔ ایک سخی ہے، وہ ایک عبادت گزار عبادت کرتا رہے، ایک طرف سخی اللہ کی رضا کے لیے دکھلاوا نہ ہو، ایک طرف سخی وہ اللہ کی رضا کے لیے خیرات کرتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ غرباء میں بانٹتا ہے مال کو، وہ اللہ کی راہ میں لگاتا ہے۔ تو عزیزان محترم و محتشم، سرکار گارنٹی دے رہے ہیں کہ جب تم صدقہ دیتے ہو وہ صدقہ تمہارے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے جلتی ہوئی آگ پر پانی ڈالا جائے تو پانی جلتی ہوئی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ کیسی پختہ بات سرکار نے فرمائی، یعنی مثال دی۔ اب جتنی مرضی آگ ہو، جب اس کے اوپر آگ کے شعلے کے اوپر پانی ڈالتے ہیں تو آگ بجھ جاتی ہے۔ ایسے سرکار فرماتے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے مال سے اس کے راہ میں صدقہ کرتا ہے تو خداوند قدوس اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی سرکار فرماتے ہیں وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ تَلَا
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. سرکار فرماتے ہیں وہ بندہ جو رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، جب وہ اپنے بستر کو چھوڑ کر رب کے دربار میں آ کر کھڑا ہوتا ہے تو یہ رات کی نماز بھی ایسے ہی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، جیسے جلتی ہوئی آگ پر پانی ڈالا جائے وہ آگ بجھ جاتی ہے. نماز تہجد کا جو عادی بن جاتا ہے، جو اپنی زندگی میں نماز تہجد کے عمل کو اپنا لیتا ہے، وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ ایسی نماز ہے. صحیح بخاری کے حدیث ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو نماز عشاء کو جماعت سے ادا کرے اور پھر نماز عشاء کو جماعت سو جاتا ہے، وہ کوئی کام نہیں کرتا، وہ کوئی تسبیح نہیں کرتا، یعنی اگر کوئی اس کا کوئی کام ہے بھی تو وہ نہیں کرتا، وہ صرف سو جاتا ہے، پھر وہ فجر بھی اٹھ کر پڑھتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. فجر کو بھی اٹھ کے جماعت سے ادا کر لیتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی اللہ کا کامل ولی بن جاتا ہے. اور اس دور کے اندر تو یقیناً جماعت سے نماز پڑھنے والا اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. تو اس لیے آج فکری موضوع ہے. ہماری ہے تو مانا 11ویں شیو، لیکن میں آپ کو جو فکر دینے لگا ہوں نا وہ بڑی عظیم فکر ہے. ہم نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، حج صدقہ و خیرات کرتے رہیں، لیکن اگر ہماری اس چیز پر کنٹرول نہیں جو آگے آ رہی ہے تو پھر آپ خود فیصلہ کریں گے کہ ہمیں اتنے سردی کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، راتوں کو جاگنا، یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہ چیز فائدہ دیتی ہے یہ سارے عمل کرنے سے. جو سرکار نے اس کا اینڈ نکالا وہ بڑا سننے کا ہے. اور دیکھو اتنا بڑا عمل کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ رات کو جو اٹھ کر عبادت کرتا ہے، وصلاۃ الرجل فی جوف الليل، جو آدھی رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے یہ بھی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور پھر سرکار نے یہ آیت تلاوت کی ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ذوق کے ساتھ سبحان اللہ کہیں. عزیزان محترم و محتشم، پھر سرکار نے دوبارہ سے یہ تلاوت فرمائی وہ لوگ جو اپنے بستروں سے جدا ہو کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کو یاد کرتے ہیں تو یہ بھی جلتی ہوئی آگ کو عمل ٹھنڈا کر دیتا ہے. بلکہ ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی. سرکار جب حضور فرماتے ہیں ایک رات میں سویا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوں. رأیت ربی فی احسن صورہ، جب میں نے اپنے رب کو دیکھا تو میرا رب بڑا ہی سونا تھا. اور محدثین کرام نے اس پر تھوڑی سی بات بھی کی کہ سرکار فرماتے ہیں جب میری رب سے ملاقات ہوئی نا خواب کے اندر تو میں نے دیکھا کہ میں بہت سونا لگ رہا تھا، بڑا خوبصورت لگ رہا تھا. دیکھو نا جب بندہ اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے نا تو شیخ کا اپنا رنگ ہوتا ہے. جب کوئی مرید اپنے شیخ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے تو پھر جب وہ مرید اپنے شیخ کے قرب میں بیٹھتا ہے تو وہ مرید بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے کیونکہ اس پر شیخ کا رنگ ہوتا ہے. تو سرکار کسی عام شیخ کی بات نہیں کر رہے، پوری کائنات کے مالک رب کی بات کر رہے ہیں کہ جب میری رب سے ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرا رب بڑا ہی خوبصورت تھا. اور دوسری روایت کے مطابق سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ میں اپنے رب کے پاس ہوں تو میں بڑا سونا لگ رہا تھا. ذوق سے کہہ دیں سبحان اللہ. یہ تو جنہوں نے سرکار کو دیکھا ان کو پتا ہونا کہ انہوں نے کیسا پایا. اور سلطان العارفین فرماندے نے مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑاں حجاں
مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑاں حجاں حضور پہ فرماندے نے کہ میں جدو اپنے رب دی بارگاہ وچ حاضر سی میں بڑا سونا پیا لگتا سی تے میرے رب نے مینوں پوچھیا محبوب دسو او عمل کیڑے نے جڑے عمل کیتے جاون تے میرے بارگاہ دے وچ اس بندے نو درجے مل جاندے نے رب نے پوچھا سرکار دسو اے میری مالا آلہ جڑے فرشتے نے کس معاملے جھگڑا کرن حدیث لمبی ہو جائے دی کرنا میں شارٹ جو مقصد ہے وہ دسنا چاہنا تے سرکار نے پہلے تے سرکار نے فرمایا لا ادری یا اللہ میں نہیں جاندا اٹکل پچو نال تے پھر سرکار فرماتے ہیں ان اللہ تعالی عز وجل وضع یدہ بینک تفیہ پھر رب نے اپنا دست قدرت جویں میرے رب دی شان ہے رب نے اپنا دست قدرت میرے کندیاں دے درمیان رکھیا تے اس رب دے دست قدرت دی ٹھنڈک جدوں میں اپنے سینے وچ محسوس کیتی تے پھر ماحول کی بنیا سی فتجلی لی کل شیء وعرفت بڑے ٹلے بیٹھے ہو ذرا ذوق نہ بولو سرکار کی پہ فرماندن فتجلی لی کل شیء وعرفت ذوق سے بولو وعرفت سرکار فرماندے نے جدو رب نے اپنے دست قدرت کا فیض مینوں عطا فرمایا اے پوری کائنات میرے واسطے روشن بھی ہو گئی اور میں کائنات دی ہر چیز نو پہچان لیا سی یار بڑے ٹھلے عاشق رسول اللہ تواڈے سامنے سرکار دی شمع جلائی سرکار کی فرما رہے نے کہ میں میرے رب نے جدو ہاتھ رکھے نا یہی بزرگ فیض دین دے جڑے ساڑھے پیرو مرشد تھاپڑا مار دینا سینے چیدے تو یہ حدیث ہے لیکن موضوع لمبا نہیں کرنا چاہنا کوئی شیخ اپنے مرید نو سینے تے تھاپڑا مار دین کو پیچھے کو کندے تے اے بزرگاں دا تھاپڑا انعام نہ سمجھا کرو یہ دے بڑا فیض ہوندہ ہے کیونکہ رب نے اپنے محبوب نو فیض دیتا اور ایسا فیض دیتا کہ حضور فرماتے ہیں جدو میں اپنے رب دے دست قدرت دے فیض نو اپنے سینے وچ محسوس کیتا فتجلی لی کل شیء وعرفت اے پوری کائنات میرے واسطے روشن بھی ہو گئی اور میں پوری کائنات نو پہچان بھی لیا سی میری روشن نہیں ہوئی اے روشنی ہے میں تو انہوں بیکھ رہا ماں لیکن ہر بندے دی میں نو پہچان نہیں او دا پورا بایو ڈیٹا او دی پوری پہچان نہیں میں بیکھتا تے پیا ماں لیکن سرکار فرماندے نے اے ساری کائنات میرے واسطے روشن بھی ہو گئی تے میں ہر کائنات دے ہر ذرے نو پہچان لیا سی سرکار اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ اب آبرہ نکت ہو گیا زندہ آباد آج چوکیا ختم نبوت دا نعرہ لگے چوک کے درہ کرے ختم نبوت دا تسی جمعہ تے سن دے رہن دے ہو جو تو ختم نبوت دا نا آوے نا تن من دن سب کوئی قربان کر دیا کرو ٹھیک ہے جمعہ اللہ دن فرم میرا تن من دھن سب ٹھیک ہے تن من دھن سب قربان سرکار فرماتے تے اس واسطے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ صرف ماحول بنیا تسی میں خوش ہاں تسی بڑے خوش نظر آ رہے ہو اس تو کوئی تھوڑی جی اگے ساڈا ایک گھنٹے دی پروگرام ہوندا ہے ٹوٹل لیکن میں کوشش کر رہا ہوں تو انہیں حدیث مکمل کرنے کے بعد اجازت چاہیے تے عزیزان محترم و محتشم
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اچھا رب نے پوچھا کہ محبوب او عمل دسو جن دے درجات وددے بندے دے اس حدیث دے وچ بھی آئی ہوندا باب المساجد وچ حدیث موجود ہے تے سرکار نے عرض جدو پوری کائنات دا علم مل گیا ساری کائنات روشن ہو گئی حضور نے اے نہیں فرمایا کہ صرف دنیا دے علوم مل گئے فَتَجَلَّ لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ آسمانوں تو لے کے زمین تک زمین تو لے کے عرش معلی تک مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک سرکار فرماندے نے پوری کائنات نو پہچان ملیا سی تے پوری کائنات روشن بھی ہو گئی پھر میں اپنے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتا کہ جنہ عملاں دے نال انسان دے تیری بارگاہ وچ درجے بددے نے او درجے کی نے والناس والصلاة والناس دنیا ولین الکلام وإطعام الطعام اور جدو لوگ ستے ہون تے جڑا اٹھ کے نماز تہجد پڑھدا ہے رب دی بارگاہ وچ درجے بلند ہو جاندے نے تے جڑا نرم لہجے دے نال لوگاں نال گفتگو کردا ہے او دے بھی بڑے درجے بلند ہو جاندے نے تے جڑے لوگاں نو کھانا کھلاندا وے اوے کھانا کھلان والے دے درجے بھی رب دی بارگاہ وچ بلند ہو جاندے نے یعنی اللہ دے بندیاں نو کھانا کھلانا وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ کھانا کھلانا یہ رب دے بارگاہ درجے بلاندے ہوندے اور دیکھو نا اتنے یہ نہیں بڑا پانچ وقت نمازی ہے بڑا پرہیزگار ہے بڑا متقی بڑی تسبیح پھیردا ہے ہو سکتا ہے نیت فطور ہوئے اخلاص اگر وہ تہجد پڑھدا اخلاص ہوئے وہ لوگاں دے نال گفتگو کردا تے اے اس تو نہ نرم کرے بھی لوگ آکھن دے بڑا اخلاق ہے پھر بھی وہ جہنم میں چلا جائے جڑا کام کرنا نا ممبر میں ممبر رسول تے بیٹھا اللہ میری نیت نو جاندا میں کوئی اس نیت نہیں تقریر کر رہا بھئی تسی میں پیسے دو نہ میں اس تو کر رہا کہ لوگ آکھن دے بھی بڑا خطیب ہے نہ اس تو میں حدیث کھول کے دسنا پیا بھئی تسی کو بڑا عالم ہے میری نیت میرا ذہن بالکل خالی ہے ٹھیک ہے اللہ دا فضل ہے میرے لجپال قاری محمد الطاف اللہ سیال رحمت اللہ علیہ آپ دا فیض ہے ساڑھے استاداں دا اور یقین جانو آج پورے پاکستان دے اندر کوئی بڑے وڈے تو وڈا مفتی ہے وڈے تو وڈا خطیب عالم ہے میں جی دے اگے اپنے استاداں دا نام لینا اس مفتی اس شیخ نے باقی سیر جھکا لے یارو بندے باقی بڑے قابل بندے سے میرے استاد رحمت اللہ علیہ دا آخری بیان 2008 گھمگول شریف زندہ کوارڈ دے وچ آخری بیان سارے لوگ سن دینا ٹھیک ہے استاداں دا بڑا اپنا ہے کہ اللہ نے بڑی عزت دیتی سی اور یہ ساڑھے استاداں دی تربیت ہے سن اج ساڑھے اندر اگر اخلاص آیا ہے حدیث پڑھن دا اگر ساڑھے کول طریقہ ہے یا تو ان دسن دا سمجھان دا اس استاداں دی قابلیت ہے الحمدللہ ساڑھے استاداں فرمایا سی ساتھیوں پوری زندگی ایک لالچ نہ کریو تو دوجا او مولوی ہمیشہ ذلیل ہوئے جدے کو علم میں تھوڑا ہوئے تو لالچ بہت کردہ وہ ذلیل ہوندہ ہے جن اللہ علم دے اور لالچ تو بے لالچ زندگی گزارے اللہ ان بڑیاں عزتاں برکتاں دینا ہے ٹھیک ہے سمجھے کہ نہیں ذوق نہ کہو نا سبحان اللہ بھی انجی کہیں دے وہ پتہ نہیں بات نال دا سوڑنا لگے ذوق نہ کھو ذرا سبحان اللہ عزیزان محترم و محتشم تساں تینے عمل سن لینے کہ جیڑے عمل کرن دے نال رب دے دربار وچ درجے بلند ہوندے ہن آؤ حدیث دی طرف سرکار نے فرمایا کہ اے صحابہ اے میرے پیارے غلام معاذ ثم قال الا ادلک براس الامر وعموده وذروۃ سنامه قلت بلا یا رسول اللہ یا رسول اللہ دا بڑا رولا پاندے نے مولوی یا رسول اللہ ثابت کرو حدیث دے ہر جملے وچ یا رسول اللہ آ رہا ہے لوگاں نو دسیا کرو اج یا رسول اللہ اس واسطے پکارنے ہاں کہ مصطفیٰ کریم دے سارے صحابہ نے جدوں بھی محبوب مصطفیٰ کریم نو پکاریا وے تے لفظ یا رسول اللہ دے نال پکاریا ہے صحابہ نے جدوں بھی پکاریا ہے لفظ یا رسول اللہ پکاریا ٹھیک ہے ادھرلے ساتھی جاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی تقریر دی یا ہوئی ناراض نے میرے نال
ادھر بڑی آواز ہے یہ سبحان، ادھر ذرا ہونی چاہیے سبحان اللہ۔ جزاک اللہ عزیزان محترم و محتشم، سرکار نے فرمایا صحابہ اے پیارے غلام معاذ، ہن تانوں میں اسلام انہاں سارے عملیاں دا، سارے عملاں دا سر اور ایدہ ستون اور ایدی بلندی بھی دسا۔ حضرت معاذ بیان کر دیں حضور ضرور دسو، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے قال رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجہاد۔ حضور فرماندے نے اسلام دا جڑا سر، اسلام دا سر وہ نماز ہے۔ سمجھو جڑا نماز نہیں پڑھ رہا وہ دین تو فارغ ہے، وہ دے کول تے کوئی پہچان ہی نہیں۔ انسان دی پہچان سر تو ہوندی ہے۔ سرکار فرماندے نے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسلام دا سر میرے کول ہوئے، وہ نماز دی پابندی کرے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ نماز اسلام نو میں انہوں ستون دے اتے قائم رکھا، او بندہ کی کرے؟ وہ بندہ وہ جہاد کرے۔ اور پھر جڑا بندہ چاہتا ہے کہ اسلام نو بلند کرا، وَذَرْوَةُ سَنَامِ الْجِهَادِ، جڑا بندہ پسند کرتا ہے کہ میرا اسلام سر بلند رہے، وہ اسلام دی خاطر کافران دے مقابلے وچ اپنا سر کٹا دے وے، تو اسلام دا سر بلند ہو جاوے دا۔ آج کل کی مسلمان جہاد تو ڈر دینے، بادشاہ ملک کوئی ملک کی اسلامی ریاست ہے، بادشاہ لوگ ڈر دینے کیونکہ آج اسلام نو دبایا جائے۔ آج بھی اگر الجہاد دا اعلان کیتا جائے نا تو اسلام دا سر بلند ہوندہ ہے۔ ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ آپ نے اس خبیث نو واصل جہنم کر کے اسلام دا سر بلند کیتا، فخر نہ۔ اس واسطے اعلیٰ حضرت نے فکر دیتی نا کہ ساڑی ہے جان کسے کام نہیں، یقین جانو مرن تو بعد بڑیاں موجہ نے جنت وچ اعلیٰ مقام ملتا ہے، اور جنت الفردوس پھر فرشتے سلوٹ مار دینے کہ اے عاشق رسول ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فکر بھی دیتی کہ تیرے نام پہ کروں جان فدا، تیرے نام پہ کروں جان فدا۔ من امید شعر تو انہوں آندہ ہونا، طرز بھی آندھی ہونی ہے، پھر پڑھو ذرا میرے نال، تیرے نام پہ کروں جان فدا، تیرے نام پہ کروں جان فدا۔ اجے مزہ نہیں آ رہا، جرا گونج پیدا ہو جائے، تیرے نام پہ کروں جان فدا، تیرے نام پہ کروں جان فدا، تیرے نام تیرے نام تیرے نام تیرے نام تیرے نام پہ کروں جان فدا۔ ایک جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، تیرے نام پہ کروں جان فدا۔ اس واسطے جڑا اسلام دی خاطر اپنا سر کٹوا دیندہ ہے، وہ اسلام دے پرچم نو بلند کر دیندہ ہے۔ عزیزان محترم و محتشم، پھر سرکار فرماندے نے ہونا یہ سل گل جس گل دی وجہ تو ساری حدیث پڑھی ہے۔ سرکار فرماندے نے ثم قال الا اخبروک بملاک ذالک کلہ، اے میرے پیارے غلام، ہون میں تینوں انہاں ساریاں چیزاں دی اصل دس دیاں، اصل کی املاک دس دیاں۔ جی میں کوئی دھرنا ہو جائے، دھرنے وچ پھر نقصان ہوندے نے،
پھر خبریں چاہتا ہے کہ جناب نہ ملک پاکستان دی املاک نو نقصان دیتا ہے. املاک کی چیز ہے, املاک وہ چیزاں ہوندیاں نے جنہ چیزاں دے اتے اس ملک دی کامیابی دی بنیاد ہوندی ہے. بینکاں نو نقصان ہے, کاروبار نو نقصان ہے. سرکار فرماندے نے اس سارے عمل اللہ دی عبادت, جہاد, نماز, صدقہ و خیرات, حج بیت اللہ جس بنیاد دے اتے قائم نے او املاک دسا, جس بنیاد دے اتے ملک و ملت اسلام قرآن دا نور قائم ہے, ادا وجود ہے او بھی دسا. تے حضرت معاذ کی عرض کر دینے قل تو بلا یا نبی اللہ, ہاں اللہ دے نبی ضرور دسو. سرکار فرمان دینے اے پھر اے معاذ دیکھو سرکار نے توجہ کرائی, میں تواڈی بھی توجہ چاہنا وا. حضور نے حضرت معاذ دی توجہ کروائی کہ اے معاذ توجہ کرو. پھر ماحول کی بنیا فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ فَقَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا. سرکار نے اپنی زبان مبارک نو پکڑیا, زبان باہر کٹ کے سرکار نے زبان نو پکڑیا. پھر سرکار فرمان دینے کف علیک ھذا فقلت یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ. سرکار نے زبان نو پکڑیا اور پکڑ کے فرمایا جتنا ہو سکتا ہے زبان نو روک کے رکھو, ادھے کنٹرول کرو. تے حضرت معاذ بیان کر دیں میں پھر عرض کیتا اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ. حضور اس زبان دے نال اسی جنیاں گلاں کرنے ہاں, جنی گفتگو کر دے ہاں, کیا زبان دی گلاں دی وجہ تو رب قیامت دے دیاڑے سانو پکڑے دا, سانو رب سزا دے وے دا. تے سرکار ناراض ہو کے کی فرماندن, حضور فرماندن قال ثقلتک امک یا معاذ, اے معاذ تیری ماں تینو رووے, تو مر جائیں تیری ماں تین رووے, یا تو گم ہو جائیں تیری ماں تیرے غم وچ تینو تلاش کر کے رووے. کی پیانا ہے کہ زبان دی گلنا دی وجہ تو قیامت دے دیاڑے رب سانو پھڑے دا. سن پھر حل یکب الناس فی النار, کل قیامت دے دیاڑے رب بندیاں نو سب تو زیادہ فی النار علی وجوہہم او علی مناخرہم الا حسائد السنتہم او کما قال. ذوق نہ بولو سبحان اللہ. حضور فرماندے نے کل قیامت دے دہاڑے رب جنہ لوگاں نو ذلیل کر کے انہاں نو منہ دے بل, یعنی اردو دے الفاظ, ان لوگوں کو رب ان دے جہنم میں لٹکائے گا, جہنم میں ڈالے گا جو دنیا میں زبان دراد ہوتے ہیں. جب زبان چلاتے ہیں تو چلاتے جاتے ہیں, ان کا زبان پر کنٹرول نہیں ہوتا. حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ زبان جو ہے نا, زبان کے جو زخم ہوتے ہیں نا یہ نہیں مٹتے. چھریوں اور برچھوں کے, نیزوں کے, جتنے بھی ہوتے ہیں نا, بالوں کے, خنجروں کے زخم وہ مٹ جاتے ہیں. بندہ پٹی کرتا ہے, میڈیسن کھاتا ہے, لیکن جو زبان زخم دیتی ہے نا یہ زندگی بھر نہیں بندہ بولتا. بندہ کہتا ہے جی اس نے فلاں جگہ پر, بلکہ محدثین کرام کی بات کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. محدثین کرام بیان کرتے ہیں کہ زبان ایک ایسی چیز ہے تیز تراز کہ جس کا زبان پر کنٹرول نہیں, سمجھو اس کے پاس پلے کچھ نہیں رہتا. حسائد السنتہم اے مسعود آتی ہے کہ ما یتکلم بہ الانسان لزرع ولا یمیز بین الرطب والیابس والجید. اور محدثین کرام بیان کر رہے ہیں, یہ محدث کی یہ حاشیہ میں پڑھ رہا ہوں, ہمارے استاد رحمت اللہ پڑھایا تھا, تو اس لیے آج آپ کو بھی سنا رہا ہوں
محدثین کرام بیان کرتے ہیں کہ جب انسان کی زبان چلتی ہے نا باتیں کرنے کے لیے، جدو گلاں کرن واسطے انسان زبان نو چلاندا ہے، پھر ان دی زبان چلدی جاندی اج کل لوگ آندن جی ذرا تیز تراز ہو کے رہو، یہ کوئی صفت نہیں۔ تسی بے شک جنی وڈی مرضی کرسی تے بیٹھ کے لوگاں نو تیز زبانی نال ڈیلنگ کر لو، ہاں اچھی ڈیلنگ کرو نیک نیتی نال۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث ہے باب تجارت دے وچ سرکار فرماندے نے جڑے نیک تاجر نے نا وہ نبیاں دے نال قیامت دے دیہاڑے کھڑے ہون گے، نبیاں دے نال۔ جڑے صحیح تاجر لوگ دی بڑی صفت ہے، بڑی ویلیو ہے، لیکن اگر وہ ڈیلنگ غلط کرے دا یا لوگاں دے اگے شاطر بنے دا، میری زبان بڑی تیز۔ ہمارے استاد رحمۃ اللہ فرمایا تھا کہ انسان کو تیز ہونا چاہیے لیکن دین کے معاملات میں تیز ہونا چاہیے، دنیا کے معاملات میں نہیں، شریفانہ طور پر۔ اور محدثین کرام بیان کرتے ہیں کہ اس زبان کی مثال ایک درانتی کی طرح دیتے ہیں، اردو میں درانتی کہتے ہیں، عربی میں اس کو المنجل کہتے ہیں، اور پنجابی چ کی آکھ دیو داتری، اسی تے داتری کہنے تہاڈا نہیں پتہ، پنجابی چ ان کہندے نے داتری، لیکن محدثین کرام فرماتے ہیں کہ ان المنجل یقطع ولا یمیز بین الرطب والیابس والجید، کہ کسان جب اس درانتی کو چلاتا ہے نا فصل کاٹنے کے لیے یا گھاس کاٹنے کے لیے، تو وہ کاٹتا تو فصل ہے لیکن درانتی کے آگے اس فصل کے ساتھ جتنی بھی جڑی بوٹیاں آتی ہیں وہ ان کو بھی کاٹ کے رکھ دیتی ہیں، چاہے وہ خشک ہو، تر ہو، جید ہو، وہ تر ہو، جیسی بھی ہو، درانتی نہیں تمیز کرتی۔ ایسے ہی جب زبان چلتی ہے تو پھر زبان بھی تمیز نہیں کرتی کہ اب میں نے کیسے چلنا ہے، میں نے اگلے بندے سے بات کیسے کرنی ہے، اور پھر درانتی جب ایسی زبان بھی کاٹتی ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اے معاذ تیری ماں تینوں روے، تو کی آخنا ہے کہ زبان دیاں گلاں دے نال خدا مواخذہ فرمائے دا، جڑے لوگ زبان درازی کردے نے کل قیامت دے دہاڑے رب انہاں لوگاں نو جہنم دے وچ الٹا کر کے سٹے دا، انہاں دے منہ دے بل پھینک جائے۔ اور جیویں سورۃ رحمان دے وچ ہوندا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواسی والاقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ فرماتا ہے کل مجرمان ہو اسی پہچان کے، جدو مجرمان پہچانے جان گے نا ساڑھے فرشتے انہوں نے پشانی دے بال اور دوہاں پیران تو پھاڑ کے اس طرح جھولا دے کے انہوں نے جہنم میں سن۔ اور سرکار فرماندے نے ہر جہنمی نو رب او دے مطابق ڈالے دا، لیکن جڑے لوگ زبان دراز نے ساریاں نماز روزہ حج صدقہ و خیرات جہاد پہ کر دینے، خانہ کعبہ دا طواف کر دینے، اور طواف کعبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اتھے جا کے حاجی عمرہ کرن والے نالے لبیک اللہم لبیک دیاں صداواں بلند کر دینے، نالے رب کو معافی منگ دینے، رب انہاں دیاں صداواں نو بالکل قبول نہیں کردا جڑے زبان دراز لوگ نے۔ رب اور مفتی حکیم الامت نے فرمایا رب نے انسان دے سارے جوڑاں نو دو دو بنایا، دو ہاتھ، دو پیر، دو لتاں، دو کن، دو نتنے، دو اکھاں، ٹھیک ہے، اور یہ پورا جسم دے ہر ڈھانچے وچ دو دو جوڑ، دو دو اعضاء نے۔ رب نے دل بھی ایک بنایا وے، زبان بھی ایک بنائیے، کیوں؟ اس واسطے رب چاہندا وے کہ میرے بندیاں دے دل بھی نرم ہونے چاہیے دینے، زبان بھی نرم ہونی چاہیے دیئے، دل دے وچ اخلاص ہونا چاہیے دے تے زبان تے اخلاق ہونا چاہیے دے۔ یہ جدو نرم ہون گے پھر دل وچ محبت آوے گی، زبان جدو نرم ہوئے گی یہ اتے اخلاق آوے دا، جڑا بندہ اپنے دل تے زبان نو نرم کر لیندا ہے اور رب دی بارگاہ وچ درجہ ولایت تے پہنچ جاندا وے۔ ساڑھے دلاں چ اللہ یا رسول اللہ
زندہ دیکھو نا، تھوڑی جی زبان چل جائے نا، تھوڑی جی سارے عمل جل کے راکھ ہو جاندے ہیں سب. حالانکہ کسی دی غیبت کرنا، غیبت پتہ کی چیز ہوندی ہے؟ اسی لوگ سمجھنا کہ یار یہ چیز تو اندر وچ پائی جاندی، لہذا کسی دے عیب نو بیان کرنا چاہیے. عیب اس بندے دا بیان کرنا چاہیے، کردار اس بندے دا بیان کرنا چاہیے جڑا نامی گرامی اور عادی فراڈی مجرم ہوئے. عادی وہ ڈکیت ہے، وہ چور ہے، وہ زانی ہے، وہ فراڈی ہے، ان دا لوگاں دسو تاکہ ملک و ملت ایسے نامی گرامی لوگاں تو محفوظ رہیں. لیکن جڑے عام مسلمان ہیں جویں تسی ہو، عام لوگاں دی کیونکہ حکم ہے کہ انہاں دی پردہ پوشی کیتی جائے. سرکار ہماندے نے من ساترہ مسلمان ساترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو مسلمانوں کی، جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ اس بندے کی دنیا میں بھی پردہ پوشی فرماتا ہے، قیامت کے دن بھی پردہ پوشی فرماتا ہے. ذوق سے کہہ دیں سبحان اللہ. یہ جملہ سمجھانے کے لیے میں نے پڑھا ہے، حدیث صحیح مسلم بخاری کی ہے. اور ایک جی آپ کبھی تجربہ کر لیں، جب آپ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے نا تو اللہ ہمارے عیبوں پر بھی پردہ ڈالے گا. ہم سے جو غلطی کوتاہی ہوگی نا، قصور ہوگا، آپ دیکھنا کہ آپ کی اللہ عزت کیسے محفوظ کرتا ہے. اس لیے سرکار نہیں چاہتے کہ میرے امتیوں کے پردے کھولے جائیں. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں نے ایسا گناہ کیا ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے مجھ پر حد لگتی ہے، مجھ پر حد لگائیں. یہ ایک حدیث میں نے آپ کو جمعے کے دن سنائی تھی، وہ نہیں پڑھ رہا. یہ اور حدیث کہ اگر زبان سے ہلکے سے بھی ایسے لفظ نکل جائیں کہ جو غیبت میں آتے ہیں، سمجھے اس زندگی بھر کے عمل اس کے ختم ہو جاتے ہیں، راگ. جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد کرنے سے بچو، دوسرے مسلمانوں کا حسد کرنے سے بچو کہ حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا کر بسم کر دیتی. اب سرکار کی زبان پر بھی جو یقین نہ کرے پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے نا. یہ سرکار امت کو، ہم کو فکر دے رہے ہیں. آج اگر ہم توبہ کر لیں کہ ہم کسی مسلمان بھائی کا حسد نہیں کریں. آج حسد اتنا اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ سکا بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو خوشحال دیکھ کر وہ نہیں رہ سکتا ہے، اس کے اندر حسد آتا ہے، وہ دشمن بن جاتا ہے. اس لیے جو حسد کی آگ اپنے اندر بھڑکاتا ہے، سمجھو اس کے پلے پھر کچھ نہیں رہتا. اگر کسی کو اللہ نے اچھی گاڑی دی، آپ خوش ہوا کریں. اگر آپ خوش ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اس سے بھی اچھی گاڑی دے. کسی نے اچھا گھر بنا لیا، آپ دیکھ کر خوش ہوں، یا اللہ کتنا سونا گھر دیا ہے، تیرے خزانوں میں کمی نہیں. اللہ آپ کو بھی اچھا گھر دے گا. اچھا کاروبار مل گیا، ہنس کے نہ کہو کہ یہ کیوں ملا ہے، اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا مجھے. یہ حسد ہوتا ہے، یہ رشک ہے کہ یا اللہ کتنا تو نے اس کو نوازا ہوا ہے، مجھے بھی عطا کر دے. یہ رشک ہے. اور ساری حدیث نہیں پڑھوں گا، صرف ایک جملہ اس کی اٹیچمنٹ کے لیے کہ سرکار فرماتے اتنے عمل کرنے کے باوجود، حج، صدقہ و خیرات، نماز، روزہ، اگر اس کے اندر خلوص ہی نہیں آتا، وہ اپنی نام بری کے لیے کرتا ہے، وہ لوگوں میں اچھا صوفی بننے کے لیے، متقی بننے کے لیے کرتا، پھر کچھ نہیں. دل پھرنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، دل کا پھرا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سلطان العارفین نے فرمایا تسبیح پھری تیرا دل نہ پھرے، تسبیح پھری. بڑی مہربانی ذرا سلطان العارفین دا صوفیاں دا کلام ہے، ذرا اپنی زباناں نو برکت دے لو. پڑھو ذرا تسبیح پھری. میں ویکھدا پیا سارے خاموش بیٹھے ہو، ذرا ذوق نہ پڑھو. تسبیح پھری تیرا دل نہ پھرے، تسبیح پھری. میں تہاڈی آواز سننا چاہنا، میں خاموش ہاں، کوئی آواز نہیں تہاڈے پلے. پڑھو ذرا ذوق نال. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تسبیح ادھر بھی آواز آوے. اور تسبیح پھری
تیرا دل نہ پھرے تیرا دل نہ پھرے تسبیح پھری پڑھو ذوق نہ رہی آواز سن کے مست نہ ہو پڑھو ذوق نہ تسبیح پھری تیرا دل نہ پھرے تیرا دل نہ پھرے تسبیح پھری تیرا دل نہ پھرے کی لینا تسبیح پڑھ کے سبحان اللہ تو سارے کہہ دو نا سبحان اللہ. اچھا سرکار دی بارگاہ چاہے حضرت بریدہ اسد اور حضرت معاذ بن مالک دونوں روایتیں سرکار نے انہوں 3 باری انہاں گواہی دیتی کہ حضور میں بڑا گناہ کیتا ہے بڑا گناہ بڑے گناہ صرف 6-7 نے اس کے علاوہ سب چھوٹے ہیں ٹھیک ہے 6-7 چوری ڈکیتی زنا شرک کسی کا آنکھ دبا لینا ٹھیک ہے والدین کی نافرمانی 6 بڑے گناہ ہیں یہ توبہ کے بغیر نہیں معاف ہوتے لیکن جس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہوتی ہے نا پھر یہ اس بندے پر رہتے بھی نہیں ختم ہو جاتے. اب دیکھو ایک جملہ سنانے کے لیے میں نے اتنا تمہید باندھی ان سے گناہ ہو گیا بڑا حضور کی بارگاہ میں آئے سرکار نے 4 دفعہ کہا کہ جاؤ توبہ کرو نہیں کی 5ویں دفعہ سرکار نے پھر ان سے پوچھا انکاتا 5ویں دفعہ سرکار نے پوچھا اور یہ پوری امت کو فکر ہے سرکار نے دی حکمت ہے. آج عدالتوں کے اندر نا انصافی ہوتی ہے پہلے جج نہیں بکتے تھے آج جج بھی بک رہے ہیں لیکن سرکار نے امت کو فکر دی کہ اگر کوئی پکا مجرم ہی بن کے آ گئے پھر بھی تم اس پر عدل کرنے کے لیے کچھ تحقیق کیا کرو اور کوئی گنجائش نکالا کرو کہ اگر اس کی جانچ چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے یہ اللہ کے دربار میں جا کر معافی مانگے گا تو اس کی معافی ہو جائے گی. تو لیکن دیکھو نا کسی پنجابی کے شاعر نے کیا خوب کہا عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے اتے فضل کریں تے بخشے جاون او میں ورگے منہ کالے. اس وجہ یہ اگر اللہ عدل پہ آئے نا سرکار نے فرمایا تم کبھی یہ نہ کہو کہ یا اللہ ہم پر عدل کر انصاف کر رب سے عدل نہیں مانگنا اگر وہ عدل کرنے پر آئے گا تو کوئی بھی نہیں بخشا جائے گا تم ہر وقت اللہ کا فضل مانگا کرو یا اللہ ہم پر فضل فرما دے عدل نہیں اس کا عدل بہت سخت ہے. تو اس لیے عزیزان محترم و محتشم سرکار کی بارگاہ میں آئے حضرت معاذ بن مالک تو سرکار نے پوچھا نکاتا آپ کہتے جی میرا نکاح ہو گیا نکاح کا معنی صحبت ہوتا ہے ٹھیک ہے جو اصل اس کا معنی ہے. عزیزان محترم و محتشم سرکار نے پوچھا نکاتا صحبت کی ہاں یا اللہ اور تحقیق اگر اس کی میں تحقیق میں جاؤں نا تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا صرف ایک جملہ سرکار تحقیق کیا تحقیق فرمائی سرکار ہم آتے ہیں بھئی اس کو زنا کا پتہ بھی ہے کہ نہیں کالا حل تدری مز زنا زنا کو جانتے ہو حتیٰ چلو بہرحال لمبی بات ہے اتنی تحقیق کی کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی کوئی بھی مجرمہ اس کے لیے انصاف کا ترازو رکھنا چاہیے اس کے لیے بدماشی کا ترازو نہیں ہونا چاہیے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 5ویں مرتبہ انہوں نے کہا ہاں میں نے زنا کیا ہے تو سرکار نے پھر کیا حکم دیا ہے جمعہ پر بھی مسئلہ بتایا تھا کمارا لڑکی کمارا لڑکا زنا کریں یہ سورت نور گواہ ہے ہمارے سامنے 18واں سپارہ سورت نور پڑھ کر دیکھیں کہ اگر کمارا لڑکا اور کماری لڑکی زنا کریں حکم کیا ہے
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے، اللہ نے ان کے لیے حد کیا قائم کی ہے. یہ قرآن دیکھو، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. اللہ فرماتا ہے جب کماری لڑکی اور کمارا لڑکا زنا کریں، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور کوڑے مارنے میں ترس نہ آئے تم کو، سختی کے ساتھ، تاکہ اللہ کے دین میں، اللہ کے دین کے مطابق تم کو ترس نہ آئے. اگر تم اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور جب پھر ان دونوں کو سزا دی جائے تنہائی میں نہیں، وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. ان کو سزا دیتے وقت مسلمانوں کا بہت زیادہ مجمع بھی موجود ہونا چاہیے. آج سوشل میڈیا چلتا ہے نا، یقین جانو ایک بھی جوڑے کو ایسی سزا دی جائے، کوئی بھی اس گناہونی حرکت ادھر نہیں آئے گا، پتہ بھی یہ بڑی سخت ہے. لیکن اگر شادی شدہ ہو کر زنا کرے، رجمہ پتھر مار مار کے ہلاک کر، یہ سزائیں اگر ذہن میں ہوں تو بندے کو پھر عقل اور ہوش رہتا ہے. سرکار نے فرمایا فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَسَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ انظر إِلَى هَذَا الَّذِي سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ حتی رجم رجم القلب. اور پھر جب ان کو سزا دی گئی، کیونکہ پتھر لگے، جب پتھر لگے تو کتنی تکلیف اور درد ہوتی ہے، تو حضرت معاذ بن مالک دوڑنا شروع ہو گئے. صحابہ نے دوڑتے دوڑتے ان کو شہید کر دیا. تو جب دوڑے پھر قافلہ آگے چلا. جب قافلہ آگے کو چلتا ہے، دو صحابی آپس میں ہلکی سی بات کرتے ہیں. کیا بات کرتے ہیں؟ وہ یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انظر الی ھذا الذی ستر اللہ علیہ. یار معاذ بن مالک والو ویکھو ذرا، جدوں اللہ او دا پردہ رکھیا سی، محبوب مصطفیٰ کریم نے بھی پردہ رکھیا، لیکن انہوں نے اپنے پردے نو کھول کے گناہ نو پیش کیتا، تے سرکار نے حد قائم کرن دا حکم دے دیتا. پھر جدوں انہاں نو پتھر لگے نے، اور پھر انج دوڑے نے، جدوں کسے کتے نو ماریا جائے تو وہ اگے دوڑ دا ہے. ہلکے الفاظ بولے، فسقط عنہما ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله. سرکار خاموش ہو گئے، کیونکہ سرکار تو چاہتے نہیں ان کے غلام کوئی حرکت کریں اور سرکار اس پر تبصرہ کریں یا حضور اس کی کلاس لیں. نہیں، سرکار خاموش ہو گئے. پھر تھوڑی سا سفر کیا، ایک گھڑی کا سفر کیا، تو جب دیکھا کہ رستے میں ایک گدھا مرا پڑا ہے. کیا مرا پڑا ہے؟ کھوتا مویا پیا سی رستے وچ. اور میں جدوں حدیث پڑھ رہا سی نا، میرے ذہن وچ فوراً یہ چیز آئی ہے بھی جدوں انہیں تھوڑی جی غیبت کیتی سی نا، تے سرکار اپنے علم غیب دے نال جان دے سان کہ انہاں دا ہنے علاج کر رہے نا، اگے کھوتا بھی آ رہا، مویا کھوتا آ رہا. ہن سرکار تے چل اجے جا رہے ہیں رستے، تے جدوں کھوتا آ گیا، او دی کھوتے مریا ہے، جسم پھل گیا ہے. کھوتے تے کتے دا جدوں جسم پھل جاندا ہے، انہاں دیاں ٹنگاں آسمان ال ہو جاندیاں نے، کھوتے دیاں ٹنگاں آسمان وال اٹھیاں نے. فقال این فلان و فلان. ذرا جذبے اور ہوش دے نال بولو. سرکار ہماندے نے وہ فلان بن فلان، وہ جنہ دماں پہلا گل کیتی سی، کدھر گئے نے؟ فوری طور تے حاضر ہو گئے. فقال نحن زانی یا رسول اللہ. اپنی سواریاں تو اتر کے حاضر ہو گئے. عرض کر دینے
ہاں حضور حکم فرماؤ. فقالا انزلا فقلا من جیفت هذا الحمار. حضور فرماندے نے ادھر آؤ میرے قریب، سواریاں تو نیچے اترو. اے مریا ہویا کھوتا ہے، یہ ٹنگاں کھلن دی وجہ تو آسمان وال ہو گئیاں نے، اور ان کھاؤ کی کرو اس کھوتے نو کھاؤ. اللہ دا قرآن بھی نال پڑھ لینی ہے، قرآن اور حدیث. سورت 26 سپارہ سورت حجرات دے اندر دیکھو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ فکرہتموہ. اللہ دا قرآن 26 سپارہ آیت نمبر 12 پڑھ کے دیکھو. اللہ فرماندا ہے اے ایمان والےو بے شمار گمان کرن تو بچو کہ تہاڈا بعض کسی دے بارے گمان کرنا، شک کرنا گناہ ہو سکتا ہے. کسی دے بارے ٹٹول نہ کرو، جسوسی نہ کرو. ولا تجسسو، جسوسی بھی نہ کرو. ایک دوجے دی غیبت نہ کرو، جڑی کسی دے وچ کمی ہے او دی کنڈ دے پیچھے بیان نہ کرو، انہوں میں بیان نہ کرو. کیا تہاڈے وچوں کوئی پسند کردا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی دا گوشت کھائے؟ جڑا بندہ دوسرے مسلمان دی غیبت کردا ہے وہ انج سمجھو جویں او دا بھائی مر چکا ہے اور مرے ہوئے بھائی دا وہ گوشت کھا رہا ہے. تے سرکار نے فرمایا اے جڑا کھوتا مریا ہے ایدیاں ٹنگاں آسمان وال اٹھیاں نے، آؤ تھلے آؤ نیچے اترو میرے قریب ہو جاؤ، انہوں کھانا شروع کرو. کون کھاوے کون کھائے؟ سرکار دا حکم ہے. ایک پاسے حکم رسول ہے، دوجے پاسے عمل کرنا واجب ہے. لیکن نہیں، حکم رسول نو ٹھکرانا بھی نہیں چاہتے تے کھانا بھی نہیں چاہتے. کہ میں کہہ رہا جی توجہ کرو ذرا. حکم رسول نو ٹھکرانا بھی نہیں چاہتے تے کھانا بھی نہیں چاہتے. عرض کی کردے نے، عرض کردے نے کہ قال لا یا نبی اللہ من یأکل من هذا فقال فما نلتما من ارض اخیکما آنفا اشد من اکل منه والذی نفسی بیدہ انه الآن لفی انہار الجنت ینغمس فیہا. سارے بولو حضور دا فرمان پڑھے. سرکار فرمان دے نے اچھا انہاں حکم رسول نو ٹھکرایا بھی نہیں تے کھادا بھی نہیں. بڑے ادب دے نال عرض کر دے نے حضور آپ حکم دے رہو انہوں کھاؤ. اے مریا ہویا کھوتا وے، اے کوئی لذیذ ڈش تے نہیں. حضور انہوں مرے ہوئے کھوتے نو اور بدبودار کھوتے نو کون کھاوے؟ تے سرکار فرمان دے نے اگر انہوں کھا کوئی نہیں سکتا تو پھر جڑی تساں تھوڑی دیر پہلے میرے پیارے غلام ماعز دے بارے گفتگو کی تھی کہ یار او تے انج مر گیا ہے جی میں کتے نو پتھر ماریے تو اگے دوڑ دا ہے. سرکار فرماندے نے اے لفظ کہن، اے جڑے تساں لفظ کہنے اے لفظ کہن تو بہتر ہے کہ تسی مریا ہویا کھوتا کھا لو. یعنی تسی یہ کھوتا کھا لو جن کوئی نہیں کھانا پسند کردا. اگر ہے تسی کھوتا کھا لو مریا ہویا حرام بدبودار، اے انہا گناہ تے کبھی عمل نہیں جنہ تسا انہاں دے بارے کیا ہے کہ یارو تے انج مر گن جو کتے پتھر ماری تو مر جاندہ ہے. عزیزہ سرکار اتنے میں ہلکے الفاظ برداشت نہیں کر دے. عزیزان محترم و محترم تقریر دا اینڈ ہو گیا. اج غوث پاک دی 11ویں شریف ہے. اج فکر لے کے جو جامعہ مسجد بہار مدینہ مہر ٹاؤن والی مسجد تو عاشق رسول اللہ دا مجمع میں جنیاں مرضی عبادتاں کرو، اللہ نو یاد کرو. جدو دوسرے مسلمان بھائیاں دے بارے گلا نہیں چھڑو دے، انہاں دے بارے غیبت دا عمل نہیں چھڑو دے، ساڑھے پلے کچھ بھی نہیں. اگر اپنے دامنہ نو اچھے عملہ دے نال بھرنا چاندے ہو تے اپنے دوجے مسلمانہ دے نال پیار کرنا سکھو. حضور غوث پاک دی 11ویں دی فکر، حضور غوث پاک نے محبتاں تقسیم کیتیاں، نفرتاں نو ختم کیتا. اور نفرت جتھے آ جائے کوئی تحفہ دے کے بھی محبت پیدا کریا کرو. اور سرکار فرماندے نے تسی تے میرے پیارے غلام دے بارے ایک کہہ رہے سو او تے کتے دی طرح مر گیا، لیکن آؤ صحابہ میں دسنا ماں کہ میرا پیارا غلام
اس رب کائنات دی قسم ہے جدے قبر قدرت وچ جدے قبضہ قدرت وچ محمد عربی دی جان میں کی پیا ویکھنا وا میں ویکھدا پیا وا میرا غلام معاذ میرا پیارا غلام حضرت معاذ بن مالک او جنت وچ پہنچ گئے نے اور وہ جنت دیا نعمتاں نو استعمال پہ کر دینے اور جنت دیا نہراں وچ او غوطے پہ لاندے نے ذوق نہ کہو سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ زندہ آباد زندہ آج تو بعد نہ زندہ بندہ دی بلکہ مرے بندہ دی غیبت کرنا توبہ چلو زندہ بندے دی غیبت تو تسی کدی معافی مانگ بھی لیں یار میرا تو فلان جگہ تے تواڈے بارے بلکہ اتنا بے شرم ہی کو نہیں وہ کو بڑا بے شرم بندہ ہے جڑا کسن کہتا جی میں صاحب تواڈے بارے فلانے بندے دے سامنے غیبت کیتی میں معافی دیو حالانکہ عمل بہت اچھا عمل معافی مانگ لینا عمل بہت ہے لیکن کون کرے میں بھی نہیں کراں گا کیونکہ میں کہاں یارے میرے بارے پھر اگر مولوی صاحب چنگے بندے نے مولوی صاحب میرے بارے غیبت کر دینے تے یہ عمل کو نہیں کردا لیکن مرے ہوئے بندے دے بارے غیبت کرنا یہ نہ کو سخت ہے جویں سرکار نے حکم دیتا اور سرکار دی توجہ ہوگی سرکار فرماندے نے کہ میں والذی نفسی بیدیہ اس رب کائنات دی قسم ہے جس دے قبضہ قدرت دے اندر محمد عربی دی جان ہے انہ الان لفی انہار الجنہ ینغمس فیہا اوے میرے پیارے غلام دے بارے نزیبہ الفاظ کہن والے ہو میں محمد عربی گواہی دینا وا میرا پیارا معاذ بن مالک اس وقت جنت وچ پہنچ گئے اور وہ جنت دیاں نہراں وچ غوطے پیا لاندا وے دیکھو نا جنت دیاں نہراں صرف ویکھن واسطے نہیں وہ نہان واسطے بھی نہیں اور نانا حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ اوتھے بندہ جنت دیاں نہراں وچ جسم دی میل اتارن واسطے نہیں ناوے دا کیونکہ جنت وچ تے میل کچیل ہے ہی کو نہیں جنت وچ بندہ موجاں اور مزے لین دے واسطے ناوے دا حکیم الامت فرماندے نے اس جملے تو تین مسئلے حل ہو گئے پہلا مسئلہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلامہ دی دنیا دی زندگی تو بھی آگاہ نے تے انہاں دے دنیا تو جان تو بعد بھی سرکار انہاں دے انجام دے بارے علم رکھ دینے اور دوسرا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی جان دینے کہ میرا پیارا غلام اس وقت جنت وچ پہنچ چکے ہے اور وہ جنت دیا نعمتاں استعمال پیا کردا ہے تیسرا مسئلہ کی ثابت ہویا ہے کہ مرن تو بعد سرکار نے اے نہیں فرمایا کہ میرا غلام وہ عذاب وچ مبتلا ہے نہیں اے فرمایا وے کہ وہ جنت وچ پہنچ کے موجاں پیا کردا ہے اور عالم برزخ مرن تو بعد جڑے آخدے نے کہ نہیں جی نہیں قبر عذاب کوئی نہیں انہاں نے مننا پینا ہے کہ سرکار نے یہ ثابت کیتا کہ مرن تو بعد قبر عذاب بھی ہو سکتا ہے تے ثواب بھی ہو سکتا ہے اجر بھی مل سکتا ہے اور چوتھا مسئلہ کی ہے حکیم الامت فرماندے نے اوے جڑے مصطفیٰ کریم دنیا تے کھڑے ہو کے اپنے غلاماں نو جنت وچ ویکھ سکدے نے وہ اج مدینہ وچ تشریف فرما ہو کے سرکار اج بھی مدینہ وچ تشریف فرما ہو کے اپنے سیال کوٹ وچ رہنے والے غلاماں نو بھی ویکھ سکدے نے اور جڑے نبی مدینہ وچ کھلو کے جنت دیاں نعمتاں نو ویکھ سکدے نے جس نبی دے سامنے جنت جڑی بڑی دور ہے جڑی او بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتی پھر اس نبی دے سامنے اسی تے ساڈے عمل کیویں پوشیدہ رہ سکدے نے اس واسطے سرکار سب کچھ جان حضور دے اگے کوئی چیز پردہ نہیں سرکار سب کچھ جاننے یہ سرکار دی لج پالی ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بڑیاں تاواں غلاماں تے یقین جانو اور آخری فکر میاں صاحب دی زبان وچ کرنے ہاں حدیث تو سا مکمل سننی اللہ تو جزائے خیر دے
اور تساں بڑے ذوق دے نال حدیث نو سنیا ہے تو کیونکہ آج سارا درس حدیث سی اللہ آپ کو جزائے خیر دے تو ان سب نو میاں صاحب کیونکہ اب ساری زندگی دا کوئی پتہ نہیں میاں صاحب نے فرمایا او صدنا باغی بل بل بولے صدنا باغی بل بل بولے تے صدنا باغ بہاراں جامعہ مسجد بہار مدینہ ماشاءاللہ 11ویں تے اج تک اتنی رونق نہیں جنی اج رونق بنی ہے پتہ نہیں اگلی 11ویں اور میں بڑے دکھ دے نال اج کواں دا 11ویں دی محفل کروان والے حاجی طارق محمود صاحب اج دیکھو 11ویں شریف ہے انہاں زور دی نماز ادا کیتی ہے اثر ٹائم خبر آ گئی حاجی صاحب نے خون دیاں الٹیاں کیتیاں نے اور جڑا ڈس کے روڈ تے ادریس ہاسپٹل اتھے ایڈمٹ نے ایمرجنسی وارڈ دے وچ حاجی صاحب اس ٹائم لیٹے ہوئے نے آن والے وقت نو کوئی نہیں جاندا ہر 11ویں وچ وہ دی میزبانی کردے نے اج بھی انہوں نے میزبانی لنگر چی پکایا لیکن عمل کیسا ہے کہ خود بے ہوش نے ایمرجنسی وارڈ وچ مبتلا نے لیکن انہوں نے اس عمل نو شروع کیتا ہے آج او تے ساڑھے کو ایسٹا موجود نہیں لیکن اسی موجود ہاں اگلی 11ویں دا کی پتا میں ہوا یا نہ ہوا یا 11ویں ہوئے میں بھی ہوا انہیں لوگ آن یا نہ آن تے اس واسطے میاں صاحب فرمانے نو صدنا باغی بل بل بولے تے صدنا باغ بہاراں اوے صدنا ماں پہ حسن جوانی تے صدنا صحبت یاراں عیداں تے شب رات آیاں لوکی سب گھران آئے او نہیں آئے محمد بخشا جڑے آپ ہتھیں دفنائے او نہیں آئے محمد بخشا جڑے آپ ہتھیں دفنائے اس واسطے بہت بڑی فکر ہے ٹھیک ہے آن والے ایک لمحے دا سان کوئی پتہ نہیں سرکار نے فرمایا زندگی اتے اینا بھی اعتبار نہ کریو کہ تساں نے 4 رکعتاں پڑھ لیاں نے ایک پاسے سلام پھیریا اینا بھی تانوں موقع نہ ملے کہ تسی دوجے پاسے سلام پھیر سکو جانا ٹھیک ہے زندگی دا کوئی بھروسہ نہیں اس واسطے اللہ تانوں سلامت رکھے تواڈے گھراں نوں آباد رکھے آج ساڈے اوقات تو زیادہ محفل ہوگی اللہ تانوں ہمیشہ سلامت رکھے جتنے ذوق نہ تسی محفل سجائی رونق بنے اللہ تواڈے گھر وچ انیاں رونقاں اور برکتاں عطا فرمائے اور انشاءاللہ سورت ملک دی تلاوت کرنے ہیں پھر اس تو بعد دعا ہو جائے گی پھر تسی تبرک شریف لئی ہوتے انشاءاللہ گھرانوں واپس جائے من الشیطان الرجیم